کیسے ہو گیا, بانی کیسے تیار ہو گئے, یہ تو ایک پوائنٹ ہے جس پہ وہ نہیں تیار ہو رہے, اسی وجہ سے اتنا کچھ بھگتا ہے انہوں نے اتنا عرصہ. دیکھیے بانی کو تیار ہونا پڑے گا, کیونکہ یہ تو اب ثابت ہو چکا ہے. جب آپ کسی کو سزا یافتہ کو بلا کر سی ایم ہاؤس میں ہار پہنائیں گے تو آپ یہ اس کو اون کر رہے ہیں. جب آپ اون کر رہے ہیں, اسی لیے میں نے کہا تھا کہ 9 مئی کا جو پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ ہے وہ زمیں بوس ہو چکا ہے. اب معافی مانگنے کے علاوہ اور کوئی چارہ بچے گا نہیں. ایک بات. دوسری بات, ادارہ اس سے کم پہ راضی بھی نہیں ہے اس وقت جو سچویشن ہے. میں نے آپ کو شاید پرسوں کے پروگرام میں بھی یہ کہا تھا کہ کچھ ملاقات کے اندر کوئی ایسی ملاقاتیں ہوئیں جن میں یہ بات واضح طور پر آئی کہ ان کا 9 مئی پہ موقف تبدیل نہیں ہوا. 1% بھی وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. یہ ایک بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے یہ بات ساری دنیا کو معلوم ہے. جب فوٹیجز کی بات کی جاتی تھی, جب یہ کہا جاتا تھا, اب بانی تحریک انصاف اپنے جو ہے تمام ورکرز کو تو نہیں جانتے, لیکن جو ورکرز وہاں موجود ہیں جن کی موجودگی کی ویڈیو فوٹیجز ہر جگہ موجود ہے. یہ صرف ایسی فضول بات ہے کہ آپ فوٹیجز پہ پیش کر دیں. فوٹیجز ہر بندے نے دیکھی ہیں, پورے پاکستان نے دیکھی ہیں, چینلز پہ چلتی رہی ہیں, بہت سی جگہوں پہ وہ فوٹیجز موجود ہیں. ان میں سے بہت سارے لوگ ہیں جن کو ہم ذاتی طور پر جانتے ہیں. جناح ہاؤس میں بہت سارے لوگ ایسے تھے, اس کے ارد گرد ایسے لوگ تھے جو باقاعدہ رکن ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, آن پیپرز ڈاکیومنٹڈ رکن ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ وہ نہیں ہے. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ صرف یہ ہے کہ ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی, سم ہاؤ اس کو جسٹیفائی نہیں کر. بالکل اسی طرح جس طرح 26 نومبر کو لاشیں گرنے کا ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی. انفارچونیٹلی اور فارچونیٹلی یہ دیکھیں 4 ٹی وی چینلز کے دفتر ہیں وہاں پر, وہ کوئی بھی کیمرہ لگا کے اس کو لائیو کر سکتا ہے. وہاں گولیوں کی آواز ضرور آئی ہوگی, لیکن وہ آج سارے رپورٹرز بیٹھ کے جو اس وقت کور کر رہے ہیں وہ صاف لفظوں میں کہتے ہیں کہ جی گولی چلنے کی آواز ضرور آئی, لیکن وہ علی امین گنڈاپور صاحب کے گارڈ نے چلائی جب وہ وہاں سے بھاگ رہے تھے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ بیانیے بنا لیتے ہیں, ان کو جسٹیفائی کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. جسٹیفائی نہ کرنے کی بنیاد پر پھر آپ کو مسائل کا سامنا, اور یہی تو یو ٹرن کی گیم ہے. آپ مجھے بتائیے کہ ہمیں جو ریزن دیا گیا شہزہ فاطمہ صاحبہ کی طرف سے, وزیر مملکت ہیں برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی IT کے لیے, انہوں نے کہا کہ جی ہمیں کوئی شوق نہیں ہے انٹرنیٹ بند رکھنے کا, نہ ہی ہمیں کسی سے خطرہ ہے. ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ یہ قومی سلامتی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے, اس لیے ہم نے بند کر دیا. اچھا ذرا دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ طاہر صاحب ہو سکتا ہے اس بات کو سننے کے بعد اپنے ہار جو ہیں وہ واپس کر لیں, مجھے نہ بھیجیں. اچھا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو شہزہ فاطمہ نے جو جسے کہتے ہیں ریزننگ جو ہے نا وہ ٹھیک ہے, وہ غلط نہیں ہے, لیکن یہ حکومت کی نالائکی ہے جس طریقے سے وہ یہ کام کرنے کی کوشش کر رہی ہے. کیونکہ دنیا کے بہت سے ممالک ایسے ہیں جنہوں نے فائر وال نصب کی ہے. ایسا نہیں کہ دنیا میں یہ اقدامات نہیں کیے گئے. دنیا اس وقت سوشل میڈیا سے پریشان ہے, ان کو بہت سارے مسائل کا سامنا کر رہا ہے. ہمارے لیے زیادہ پرابلمٹک اس لیے بھی ہے کہ یہاں پہ تھوڑا سا ٹیررسٹ ایکٹیویٹی جو ہے اس کے لیے بھی یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز استعمال کیا تھا. لیکن جو مسئلہ ہے نا, مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو بندش کرنا اور ہمارے ہاں یہ جو راستے بند کر دینا چیزوں کے, یہ جو آسان حل ڈھونڈنا بڑا ہمارا ایک مشغلہ ہے. ہم سولوشنز کی طرف نہیں جاتے, پراپر سولوشنز نہیں ڈھونڈتے. بھئی فائر وال آپ نے نصب کرنی ہے. ابھی بڑی دلچسپ بات بتاتا ہوں. ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سال یہ جو نواں سال شروع ہوا ہے اس کے اندر ایک اور کیبل ہم بچھانے جا رہے ہیں جس کے بعد آپ کی سپیڈ جو ہے وہ 8 گنا بڑھ جائے گی. بھئی فائر وال لگانی تھی تو آپ پہلے سپیڈ بڑھا. لیکن سر آپ کو پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے کہ ہوگا کیا, کہ وہ جو کیبل ہے نا وہ کوئی شارک آئے گی اور کھا جائے گی. جی وہ شارک, وہ ایک ہی شارک ہم نے پالی ہوئی ہے جس کو ہماری کیبلیں کھانے کا شوق ہے. پتہ نہیں وہ کون سی شارک ہے. بلاول بھی اس دن پوچھ رہے تھے کہ جناب وہ شارک تو بتائیں کہ کون سی ہے جس کو کیبلیں کھانے کا شوق ہے. مسئلہ صرف یہ ہے, پرابلم صرف اتنی ہے کہ ہم جو صحیح بات ہے نا اس کو بھی غلط انداز سے کرنے کے عادی ہو گئے. بالکل, اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم ان حالات میں ہیں, آج ہم ان حالاتوں میں ہیں. لیٹس سی کہ ان حالات سے میں کون نکالتا ہے, مذاکرات نکالتے ہیں یا پھر انٹرنیٹ پر بندش جو ہے وہ ہمیں ان حالات سے نکالتی ہے.